اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو علاج بتایا ہے ان تمام شرور و فتن بچنے سے وہ ہے اللہ کا ذکر ہے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز میں فتن ہے شرور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے بہت بڑی سنت ہے. اور اگر انسان اس سنت پہ کام کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو الحمدللہ اس کی زندگی ایک سونا بن جاتی ہے. اتنی قیمتی چیز کیونکہ اس سنت پہ انسان عمل کرتا ہے تو تمام شرور اور فتن سے بچ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت شریفہ ہے کہ جو بھی زندگی کا آپ کام کریں جو بھی کام کریں خیر کا ہو مطلب حرام کام نہیں اچھا کام حرام تو حرام ہی ہے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیں اللہ کو یاد کر لیں. جب بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اس نام کی برکت سے اس جگہ میں اس چیز میں اس ماحول میں اس ہواؤں میں اس فضاؤں میں اس گھر میں اور بسترے میں اس لحاف میں اس تکیے میں جو چیز بھی ہے اللہ کے ذکر سے اس کے جو شرور ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں فتنے ختم ہو جاتے ہیں. وجود اس کے کوئی چیز جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی. ہوتا ہی ہے کہ ہم بغیر اللہ کے ذکر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں ہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر فتنے موجود ہوتے ہیں. پھر فتنے جو موجود ہوتے ہیں وہ ساری لائف کو انسان کی ڈسٹرب کر دیتے ہیں مکمل ختم کر دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان ایسے کام کرتا ہے جس میں اس کو تو پتہ نہیں کہ فتنہ موجود ہے. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کے نام کا ورد کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے. بس جس کلام میں بھی اللہ کا نام آ جائے اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری کرنے کے لیے کیا خوب کیا ہے دیکھیں آپ. ایک آیت ہمیں دے دی ہے قرآن کی آیت اس کو بنا دیا ہے وہ ایسی چیز بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا آسان کر دیا کہ ہر کام سے پہلے اگر انسان وہ ذکر کر لے ذکر اللہ کا نام ہے اس میں ذات ہے تو پورا مکمل ذکر ہوتا ہے ہر کام سے پہلے اور وہ انسان بھول بھی نہیں سکتا اس ذکر کو. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہتا ماں میں ہو کسی چیز کا جیسے جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ذکر ہے تو ہے ذکر الحمدللہ. یہ ذکر کیوں ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں گے تو ذکر ہوگا نا. اللہ کا نام لیں گے تو ذکر نہیں ہوگا. تو نام کی برکت ہے سب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو ایسا مختصر کر دیا جتنا ضروری تھا نا اتنا آسان کر کے اللہ کے نبی نے بنوا دیا. بہت ضروری ہے ہر کام سے پہلے تم ذکر کرو. وہ کیسے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصہ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے کیا چیز ہے آپ نے کہ میں شروع کرتا ہوں کس سے؟ اس میں ذات اللہ سے سبحان اللہ. اور یہاں اس میں تو اللہ نے جوڑ کے دیا نا ہمیں ایک نام اپنا جلالی رکھا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دو جمالی نام آئے ہیں رحمان اور رحیم سبحان اللہ. تو فتنہ پھر کہاں باقی رہ سکتا ہے مجھے بتائیں کام نامکمل کہاں ہو سکتا ہے جہاں اللہ کا نام آ گیا بیماری کہاں ہوگی. ہر بیماری شرور سے پیدا ہوتی ہے فتن سے پیدا ہوتی ہے. کتنی بڑی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ مجھے بچا رات کی فتنے سے بچا ہواؤں کی فتنے سے بچا. اس میں سب شرور ہے. ہوا میں کہاں نظر آ رہا ہے رات کی فتنوں سے بچا دن کی فتنے سے بچا. تو مطلب کیا ہے فتنے سے بچنے کا یہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب تم صبح کرو تو اللہ کا ذکر کرو شام کرو تو اللہ کا ذکر کرو بسترے میں جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو سوتے وقت جو اللہ کا ذکر کرو جاگتے وقت جو تم اللہ کا ذکر کرو. کسی وقت بھی کچھ اب جس کی زندگی میں ذکر ہے ہی نہیں
وہ تو گولا بن گیا شرور کا، اس تو فتنے ہو گئے، اس میں زندگی ہوگا کیا؟ لڑائی جھگڑے فساد قتل غارت تو جناب جتنی بھی محرومیاں سب ختم، ذکر ہم جو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو لگے ہیں اپنے کام پہ، بول پھل کھائے جا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، گٹلی نہیں گن رہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کو سوچو سے ڈیپ ڈاؤن تو جاؤ نا، ہے کہ ذکر کرتے ہیں ہمیں فائدہ کیا، اور ذکر اللہ نے ہمیں ذکر کرا دیا، کتنی بڑی نعمت دے دی اللہ نے، کتنی بڑی دولت دے دی۔ دیکھیں اب ذکر کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے صبح ذکر کیا، بولے الحمدللہ، جماعت کے ساتھ ذکر آپ نے کیا، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ شام ہوئی، سورج ڈوب رہا ہے، رات آ رہی، فتون اور شرور سے بھری ہوئی یہ رات ہے، اتنے شرور ہیں اس رات کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کتنے حادثات چھپے ہوں گے، کیسی کیسی چیزیں رات کے اندھیرے میں چھپی ہوں گی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل اللہ کہتا ہے کیوں کہ یہ خیر رات اس کے لیے ہے جو میرا ذاکر ہے، میں اس کے لیے رات خیر کیوں بناؤں جو میرا باغی ہے، میرا اپنا وہ ہے جو مجھے یاد کرتا ہے، میرا باغی وہ ہے جو مجھے یاد نہیں کرتا، اس کے ساتھ سے فائدہ میں کیسے دے دوں؟ بری ہوگی شرور و فتنوں سے، مست کر دی اس کو دنیا کے اندر، ایسے ایسے گناہ کرا دے گی یہ رات، ایسے ایسے گناہ کرا دے گی کہ صبح تک وہ انسان چاروں سے بدتر انسان ہوتا ہے، دوزخ کے ایک اندر کرانے میں پہنچ چکا ہوتا ہے اسی ایک رات کے اندر۔ بولے سبحان اللہ، اللہ نے بچایا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ہے ذکر کی اصل سائیکولوجی جو ہے نا، اصل حکمت اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، جیسے میں نے اب پانی پیا، اور پانی پہلے میں نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں نے پانی کیا، تو ہوتا کیا ہے کہ جب میں یہ پانی پی رہا ہوں تو میں نے جو ذکر کیا ہے تو میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بولے کہ اللہ تیرے نام لینے سے میں نے اپنے آپ کو سارا کچھ تیرے سپرد کر دیا، اب جو کچھ بھی اس میں ہے، جو کچھ بھی حالات ہوں گے اس پانی پینے کے بعد، جو بیماری بھی آئیں گی، جو کچھ بھی ہوگا، میں نے تیرے سپرد کر دیا، تو ہی ہے جو میری اب حفاظت کرے گا اس بلا سے۔ یہ ہے ذکر کا مفہوم کہ جو بندہ ذاکر ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوتا ہے کہ مولا میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، میں تو دیکھ نہیں رہا، میں تو رات وہی رات دیکھ رہا ہوں، دن وہی دن دیکھ رہا ہوں، کھانا وہی کھانا دیکھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن تو جانتا ہے، تو خبیر اور بصیر ہے، تجھے معلوم ہے کہ اس میں کتنے فتنے کیا ہے، تو میں تو کچھ قاصر آدمی ہوں، میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میں تیرا نام لے کے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ مولانا بات سمجھے؟ آئی نا گل سمجھ؟ اے اللہ ذکر ہے، اور جب آدمی اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ کہا تو نے میرے سپرد کیا ہے، اپنے رب کے سپرد کیا ہے، خالق اور مالک کے سپرد کیا ہے، خبیر اور بصیر کے سپرد کیا ہے، جا پھر دیکھ میں نے تجھے قبول ہی کیا۔ ہے نا کوئی بلا، دیکھو نا فتنہ کون نزدیک آتا ہے میرے، سبحان اللہ، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، جب اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو اللہ کی ایک دم فوج اترتی ہے فرشتوں کی کہ جاؤ فرشتوں، حفاظت کو میرے بندے کس نے میرے سپرد کر دیا اپنے آپ۔